موضوع الدرس فی قصۃ یاجوج و ماجوج و نزول الدجال، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال۔ الحديث الثالث، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عاصب اصبعه من لدغة اقرب فقال انکم تقولون لا عدو لکم وانکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى یأتی یأجوج وماجوج اراذ الوجوه صغار العیون صحب الشعاف من كل هدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة۔ وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن خالد له عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله سواء۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے کہ ابن حرملہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ نے یہ بات مجھے روایت کی اور بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا وَهُوَ عَاصِبٌ إِصْبَعَهُ، انہوں نے اپنی ایک انگلی پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کیونکہ بچھو نے کاٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال انکم تقولون، آپ نے فرمایا اب چونکہ تم کہتے ہو کہ شاید اب ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہم ملک فتح ہو گیا، نہیں بلکہ تم تو جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے ان کے منہ جو ہے نا وہ چوڑے ہوں گے، آنکھیں ان کی چھوٹی ہوں گی، چوٹیاں ان کی لمبی ہوں گی، اور ہر اونچائی سے وہ جلدی جلدی اتر رہے ہوں گے، اور ان کے پورا چہرہ جو ہے ویسے ہوگا جیسے مجان المطرقہ، مجان المطرقہ کہتے ہیں جیسے ڈھال ہو، یعنی گول مول چہرہ۔ الحدیث الرابع قد تقدم فی آخر تفسیر سورۃ الاعراف من روایت الامام احمد عن حشیم عن العوام عن جبلۃ بن سحیم المرصد بن عمارة عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقیت اسری ابی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام
میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ قال فتذاکروا امر الساعۃ، انہوں نے وہ اسی قیامت کے بارے میں آپس میں ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا کہ اب تم فرمائیں۔ فقال لا علم لی بہا، حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ فردوا امرہم الی موسیٰ، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بتائیں۔ فقال لا علم لی بہا، مجھے بھی علم نہیں۔ فردوا امرہم الی عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے پھر معاملے کو حضرت عیسیٰ کے سپرد کیا کہ آپ بتائیں۔ فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احد الا اللہ، انہوں نے کہا بات یاد رکھو کہ جو قیامت کی گھڑی ہے کہ کب ہوگی یہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة فبما أوحى إلي ربي أن الدجال خارج ومعه قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، اللہ نے مجھے یہ بھی بتلایا ہے کہ دجال جو ہے وہ آئے گا، ظاہر ہوگا، فتنہ پھیلائے گا، میرے ہاتھ میں 2 لکڑیاں ہوں گی، اور جب وہ مجھے دیکھے گا ایسے گھل جائے گا جیسے لوہا یا پیتل گھل جاتا ہے۔ قال فیہلکہ اللہ، اللہ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اذا رآنی حتی ان الحجر والشجر یقول یا مسلم، حتیٰ کہ درخت اور پتھر پہاڑ بھی بول رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ مسلمانوں ان تحتی کافرا فتعال فاقتلہ، میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ قال فیہلکہم اللہ ثم یرجع الناس الی بلادہم واوطانہم، پھر سب لوٹ جائیں گے۔ قال فعند ذلک یخرج یاجوج وماجوج، اسی وقت پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہم من کل حدب ینسلون فیتؤون بلادہم، وہ سارے شہر سارے ملک کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے۔ ولا یاتون علی شیء الا اہلکوہ، جہاں بھی آئیں گے سب کچھ کھا جائیں گے، چٹ کر جائیں گے۔ ولا یمرون علی ماء الا شربوہ، جب وہ کسی چشمے پہ جھیل پہ گزریں گے وہ پانی بھی سارا پی جائیں گے۔ قال ثم یرجع الناس الی اوطانہم یشکونہم، پھر لوگ لوٹیں گے اپنے گھروں کی طرف اور ان کی اس کی وجہ سے شکایت کر رہے ہوں گے۔ فادعوا اللہ علیہم، میں اللہ سے دعا کروں گا ان کے خلاف۔ فیہلکہم ویمیتہم، اللہ پاک ان کو ہلاک کر دیں گے، ان پہ موت آ جائے گی۔ حتیٰ تجوی الارض من نتن ریحہم، حتیٰ کہ زمین جو ہے ان کی بدبو سے بھر جائے گی۔ وینزل اللہ المطر فیجترف اجسادہم حتیٰ یقذفہم فی البحر، پھر اللہ زور کی بارش بھیجیں گے جو ان کو گھسیٹ کے دریاؤں میں ڈالے گی۔ فلما عہد الی ربی ان ذلک اذا کان کذلک ان الساعة کالحامل المتم لا یدری اہلها متی تفجعہم بولادہا لیلا او نہارا، اور پھر مجھے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ جب یہ علامت آ جائے، یعنی جب دجال آ جائے، یاجوج ماجوج آ جائیں، پھر یہ سمجھنا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی 9 مہینے کے حمل کے بعد ولادت کے قریب عورت ہوتی ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو ولادت ہوگی یا صبح ہوگی، کبھی ہوگی، یعنی اسی طرح پھر قیامت اتنا قریب آ جائے گی۔ وَرَوَاهُ ابن ماجہ عن محمد بن بشار عن یزید بن ہارون عن لوام بن حوشب به نحوه، وزاد قال لوام ووجد تصدیق ذلك فی کتاب اللہ، ان چیزوں کی تصدیق اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ينسلون۔ ورواه ابن جرير ها هنا من حدیث جبلت به والاحادیث فی هذا کثیرۃ جدا، اس بارے میں بہت احادیث الحمدللہ موجود ہیں۔ والآثار عن السلف کذلک، اسی طرح سلف کے آثار بھی موجود ہیں۔
وقد روى ابن جرير بن ابي حاتم من حديث معمر عن غير واحد عن حميد بن هلال بالسيف قال كعب اذا كان عند خروج ياجوج وماجوج حفروا حتى يسمع الذين يرونهم قال أفوسهم فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول رجي غدا فنخرج بإذن الله كما كان. آپ نے فرمایا کہ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ کھدائی کرتے رہیں گے کہہ کہ اچھا جو بچ گیا باقی کام کل کریں گے. جب وہ آئیں گے تو پھر وہ اسی طرح پورا ہو چکا ہوگا. فَيَحْفَرُونَ حَتَّى يَسْمَعَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فِي رُءُوسِهِمْ ان کے وہ جو ہتھوڑے وغیرہ مار مار کے دیوار کو سوراخ کر رہے آوازیں آ رہی ہوں گی. فَإِذَا قَانَ اللَّيْلِ أَلْقَى اللَّهُ لَا يَسْمَعُ يَقُولُ نَجِيُّ غَدًا فَنَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کہ کل آئیں گے تو پھر سوراخ پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اس دیوار سے نکل جائیں گے. قَالَ وَيَجِئُونَ مِنَ الْغَدِّ فَيَجِدُونَهُ كَمَا تَرَكُوهُ دیکھیں گے اور دوسری طرف پھر پوری ہو گئی وہ سوراخ ہی بند ہو گیا. فَيَحْفَرُونَ حَتَّى يَخْرُجُوا وَتَمُرُّ الزَّمْرَةُ الْأُولَىٰ بِالْبُحَيْرَةِ اب سوراخ ہو جائے گا. اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لائے تو بڑے پریشان تھے. تو بی بی نے عرض کیا کہ حضور آج آپ بہت پریشان. فرمایا ہاں ویل للعرب من شر قد اقترب. فرمایا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے، اب وہ شر جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. انہوں نے کہا حضرت میں سمجھی. انہوں نے کہا وہ یاجوج ماجوج دیوار کو سوراخ کر رہے تھے نا، آج انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، اتنا سوراخ. اس کا معنی ہے کہ باقی بھی کر لیں گے اور جب باقی ہوگا تو پھر وہ نکلیں گے تو تباہی پھیلا دیں گے. تو شر تو آ گیا نا قریب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگی گوئی بھی فرمائی تھی. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ نکلیں گے تو بحیرہ پہ آئیں گے. فَيَشْرِبُونَ مَاءَ اس کا سارا پانی پی جائیں گے. ثُمَّ تَمُرُّ الزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ پھر اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ اس کی مٹی بھی چاڑ جائیں گے. ثُمَّ تَمُرُّ الزُّمْرَةُ الثَّالِثَةُ قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَرَّةً مَا. اب تیسری جماعت جب نکلے گی تو وہ کہیں گے ہوئی یہاں تو پانی ہوتا تھا، اب تو پانی بھی نہیں ہے. فَيَرَى النَّاسُ مِنْهُمْ فَلَا يَقُومُ لَهُمْ شَيْءٌ ثُمَّ يَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ پھر وہ اپنے تیروں کو آسمانوں کی طرف پھینکنا شروع کریں گے. فَتَرْجِعُ إِلَيْهِمْ مُغَضَّبَةٌ بِالدِّمَاءِ اب وہ تیر جو ہے نا واپس جب آئیں گے تو ان پہ معلوم ہوگا جیسے خون لگا ہوا، خوش ہو جائیں گے اچھا آسمان والوں کو بھی ہم نے مار ڈالا. فَيَقُولُونَ غَلَبْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَأَهْلَ السَّمَاءِ کہ ہم دونوں پہ غالب آ گئے، زمین والوں پر بھی اور آسمان والوں پر بھی. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں یدعو علیہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے. فیقول اللہم لا طاقت ولا ید لنا بہم ہماری طاقت نہیں ان کا مقابلہ ہم کریں. فاکفناہم بما شئت یا اللہ ان کے شر سے ہمیں بتا. فصلت اللہ علیہم دودا یقال لہ النغف اللہ ان پر ایک پھوڑا بھیجیں گے، طاعون کا پھوڑا گردن میں آئے گا. یطہر اللہ فیفرس رقابہم وہ سب مر جائیں گے. وَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا پھر اللہ بڑے بڑے پرند بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائیں گے. تَأْخُذُ بِمَنَاكِرِهَا وَتُلْقِيهِمْ فِي الْبَحْرِ اٹھا کے لے جائیں گے اور دریا میں ڈالیں گے. وَيَبْعَثُ اللَّهُ أَن يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ اب اللہ پاک ایک چشمہ جاری کریں گے جس چشمے کا نام حیات ہوگا. يُطَهِّرُ اللَّهُ الْأَرْضَ اس سے اللہ زمین کو پاک کریں گے اور زمین پھر کھیتی دینا شروع کرے گی. حتیٰ ان الرمانۃ یشبع منها السکن حتیٰ کہ ایک انار سے پورے گھر والے جو ہیں وہ ان کا پیٹ بھر جائے گا. قیل وما السکن یا کعب قال اہل البیت قال بینما الناس كذلك اتاهم الصريخ النذر سويقتين يريده کہ دو پنڈلیوں والا جو ہے نا وہ آ رہا ہے. قال عیسیٰ ابن مریم تلیت 700 او بین 700 و 800 حتی اذا کان ببعض الطریق
وہ اب ایک سریہ بھیجیں گے 700-800 کا. باس اللہ ریحًا یمانیۃ طیبۃ فیقبض فیہا روح کل مومن، اس میں ہر مومن کا روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گا. ثم یبقی اجاج الناس، اب باقی وہ لوگ بچیں گے جو شرارتی ہوں گے. فیتصافدون کما تتصافد البہائم، اور وہ نعوذ باللہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے برائی کریں گے جیسے جانور کرتے ہیں. وَمَثَلُ الصَّاعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ يَطِيفُ عَلَى الْأَرْضِ تَضْعُ، یعنی اب قیامت اتنی قریب آ جائے گی کہ جیسے کوئی آدمی اپنے گھوڑی کے پاس جاتا ہے کہ کب یہ بچہ پیدا کر رہی ہے. قال من قال بعد قولی هذا شيئا او بعد علمی هذا شيئا فهو المتکلف، انہوں نے کہا مجھے جو معلومات تھے میں نے بتا دیا، اب اس کے بعد کوئی کہے تو اس کی مرضی ہے. وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ سِيَاقَاتِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ لِمَا شَهِدَ لَهُ مِنْ صَحِيحِ الْأَخْبَارِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ يَحُجُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے گھر کا حج بھی کریں گے. وقال امام احمد حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا عمران قتادہ عبد اللہ نبی سعید قال قال رسول اللہ یحجن هذا البیت، کہ حج کر لو، عمرے کر لو، ایسا نہ ہو کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں. ولا یعتبرن، حتیٰ کہ بعد خروج یاجوج ماجوج بھی حج عمرے ہوتے رہیں گے. انفرد باخراجہ البخاری. قالوا واقترب الوعد الحق، یعنی یوم القیامہ اذا حصلت هذه الاحوال والزلازل والبلابل، جب یہ مصیبتیں آئیں گی تو سمجھو قیامت آ گئی. ازفت الساعہ، قیامت قریب آ گئی. واقتربت فاذا كانت ووقعت قال الكافرون، اب جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، بڑا سخت دن ہے بھائی. اسی لیے الفدائیت شاخص الابصار الذین کفروا، ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، بند نہیں کر سکیں گے. من شدت ما یشاہدونہ من الامور العظام، اور اس وقت پھر حسرت کریں گے، تندم کریں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، یقولون یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا فی الدنیا بل کننا ظالمین یعترفون بظلمہم لانفسہم اذ لا ینفعہم ذلک، اس وقت اقرار کریں گے کہ ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، لیکن اس وقت یہ اقرار یا ندم ان کو فائدہ کوئی نہیں پہنچائے گا. واللہ اعلم.